کرتے ہیں. یہ اس سے پہلے میں نے عاصم بھائی سے بھی ذکر کیا تھا اور آج آپ سے بھی. ہاں تو عاصم بھائی برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل میرے خیال سے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. عاصم بھائی کی انشاءاللہ ضرور رائے لیں گے. اچھا, آپ سے خاص طور پر یہ اکثر ہے کہ سب سے پہلے سوال یہ کیا جائے گا حضرت کہ ہمیں کوئی کتاب ریکمینڈ کی جائے مطالعے کی. اچھا, کتاب ریکمینڈ کرنے کے بعد دوسرا سوال یہ آئے گا حضرت کتاب تو پڑھنا شروع کی لیکن یہ ہے کہ مطالعہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں, طبیعت نہیں لگتی ہے, شروع کس طریقے سے کریں. تو حضرت اس میں بہترین آپ اپنی زندگی کا تجربہ کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو کرتے کرتے کتابیں لکھی اور یہ شروع جو کرنے والے لوگ ہیں, ایک تو کہ جنہوں نے زندگی میں کتابیں نہیں پڑھی ہے, بس لائف میں فرسٹ ٹائم اب آپ کی اسٹریم دیکھ کر یا ایک مشورہ سن کر کہ مفتی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اصولی طور پر کچھ کتابوں کو پڑھ لو اس کے بعد آپ آئیے اس میدان کے اندر. تو ان لوگوں کے لیے خصوصاً حضرت جو ابتدائی کر رہے ہیں, بالکل جو مدارس کی فیلڈ میں بالکل نہیں ہیں. دیکھیں جو مدارس کی فیلڈ میں بالکل نہیں ہیں وہ کچھ کتابیں اگرچہ پڑھ بھی لیں تب بھی انہیں اس میدان میں, دعوت کے میدان میں بغیر کسی سرپرستی کے کسی بھی صورت میں کام نہیں کرنا چاہیے. اور وہ کوئی بھی رائے دیں, کوئی بھی دلیل دیں تو ہمیشہ یعنی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر سرپرستی نہیں ہوگی تو گمراہی کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اب رہی بات مطالعہ کیسے کریں, اگر آپ نے کتابوں کا کبھی مطالعہ نہیں کیا یا مطالعے کے عادی نہیں ہے تو میں اس تعلق سے مشورہ یہ دوں گا کہ فوری طور پر ایک اسٹڈی سرکل بنائیں. یعنی 2 یا 3 لوگ مثلاً وہ اپنا ایک وقت متعین کر لیں اور ایک شخص کتاب پڑھے اور دوسرا سنے, پھر دوسرا پڑھے. مثلاً ایک کتاب میں اگر 10-12 ابواب ہیں تو ایک باب ایک پڑھے اور دوسرا اس کو سنے, اور پھر دوسرا باب دوسرا پڑھے اور پہلا اس کو سنے. تو اگر یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے تو یہ بہتر ہوگا. اس میں ایک آدمی ذرا ذمہ داری محسوس کرتا ہے, وقت کی پابندی, اور جب وہ سنے گا تو اور دوسرا پڑھے گا اور تو آپس میں سوال جواب بھی ہوتا رہے تو اس طریقے سے جو مواد پڑھا جا رہا ہے وہ مواد انشاءاللہ باقی بھی رہے گا. مجھے یاد ہے کہ آج سے کچھ عرصے قبل, بلکہ میں نے حفظ مکمل کیا ہوگا اور اس وقت مطالعے کا مجھے خوب شوق تھا اور ہر طرح کی کتابیں پڑھتا تھا, اردو ادب کی اور اسلامی قصے اور تاریخی قصے, یہ سب خوب پڑھتا تھا. تو ایک کتاب تھی جس کا نام لینا فی الحال مناسب نہیں سمجھتا ہوں, نہ یہ کہ وہ کوئی بہت غلط تھی مواد کے اعتبار سے بہت صحیح تھی, لیکن وہ ایک دوسرے موضوع پر تھی. تو وہ کتاب میں نے اور میرا ایک دوست تھا, بلکہ ہے ماشاءاللہ رشتہ دار ہے, تو ہم دونوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس طریقے سے پڑھا کہ میں پڑھ رہا تھا وہ سن رہا تھا. ایک نشست میں تقریباً 450 صفحات کی کتاب کو ہم نے مکمل کی. تو وہ اتنی دلچسپ تھی. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں بچپن کا تجربہ ہے. اس وقت تو بالکل ہی میرے خیال سے عمر رہی ہوگی 11-12 سال. تو ایک اور موقع پر مجھے یاد آیا کہ محمد بن قاسم کے تعلق سے میں نے کتاب پڑھی, تراویح کے بعد شروع کی اور سحری میں نے اس کو ختم کر دیا تھا الحمدللہ. الرحیق المختوم میں نے 12-12.5 سال کی عمر میں پڑھی ہے, اور معمول یہ تھا کہ میرے والد مرحوم وہ دوپہر میں جب گھر آتے تھے قیلولہ کے لیے تو مجھے تاکید تھی کہ بھئی وہ میرے لیے کتاب لائے تھے الرحیق المختوم. انہوں نے پہلے خود پڑھ لی تھی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے دی پڑھنے کے لیے. تو وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اخبار پڑھتے تھے اور میں کتاب پڑھتا تھا ان کے قریب میں ہی. تو اس طریقے سے ایک ہفتے میں الرحیق المختوم ختم ہوئی. تو یہ پڑھنے کی اگر آپ کو عادت ہے پھر تو بہت آسان ہے, لیکن اگر عادت نہیں ہے تو پھر اسٹڈی سرکل بنانا بہت ضروری ہے. اب اسی سے لگتا ہے سوال حضرت میرا آپ سے بھی رہے گا, عاصم بھائی کو ملوں گا انشاءاللہ, اس میں شریک کروں گا, کیونکہ اب جو آپ نے جواب دیا اس کے اندر بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ آ گیا ہے. لگا ہوا سوال یہ ہے کہ آپ حضرت ابھی تک جو ہمارے موضوع ہے جیسے کہ علم الکلام ہو گیا, عقائد ہو گیا, سیرت ہو گئے, تو اس پر آپ کی اپنی مطالعہ کی ہوئی کتابیں کون کون سی ہیں؟ یعنی اب تک آپ نے کتابیں مطالعہ کر لی ہیں, ایسے ہی ایک رینڈملی کھاگا آپ کے ذہن میں جو آپ نے مطالعہ کر لی ہے بالاستیاب؟ ایک تو یہ کہ ہمارا پرانا مطالعہ ابھی تک چل رہا ہے اور یہ بہت اہم بات ہے. آدمی جو بچپن میں جوانی میں شروع میں پڑھ لیتا ہے نا تو وہ مطالعہ چلتا رہتا ہے اس کا, اور وہ اصل میں ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ ہو جاتا ہے, اور جب وہ سوال آتا ہے تو فوراً وہ نکل کر آتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ خصوصاً اس موضوع کے اوپر
ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں یوں تو یعنی درسی کتابیں اپنی جگہ ہیں. غیر درسی کتابوں میں ان کتاب کا نام لیا جا سکتا ہے. میں نے ڈیوائن ریالٹی بھی پڑھی ہے, اور سب سے پہلے کر لیتے ہیں اصول علم الکلام کے اندر اگر آپ بتانا چاہیں. علم الکلام میں شرح عقائد میں نے پڑھی ہے, حجت الاسلام پڑھی ہے, تقریر دل پذیر پڑھی ہے. انتصار الاسلام سے میں حضرت نانوتوی کی کتابوں سے متعارف ہوا. اس پر مجھے ایک دلچسپ واقعہ بھی یاد آیا. ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں انعامی جلسہ ہوا, اور شاید میں اس وقت چہارم یا پنجم میں رہا ہوں گا, چوتھی یا پانچویں جماعت میں. تو انعام میں ہمیں تقریر دل پذیر ملی, اور اس پر لکھا ہوا تھا حضرت نانوتوی کا نام. تو میں نے سمجھا کہ یہ حضرت نانوتوی کی تقریروں کی کتاب ہے, اور جیسے خطبات کی کتاب ہوتی ہے, خطبات حکیم الاسلام ہے, خطبات حکیم الامت ہے. تو میں بڑا خوش تھا کہ چلو بھائی حضرت نانوتوی کی تقریر کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں. تو میں گھر گیا اور اس کو میں نے کھول کے پڑھنا شروع کیا. تو پہلا صفحہ تو ویسے ہی گزر گیا. میں نے کہا شاید آگے کچھ آئے گا. تو 2-4 صفحے پڑھنے کے بعد جب مجھے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا, تو میں نے اس کو کتاب کو اٹھا کر رکھ دیا, اور اس کو غالباً میں نے 10-12 سال کے بعد اٹھا کر کھولا. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں انتصار الاسلام پڑھ کر حضرت نانوتوی کے تعلق سے اور ان کے علوم کے تعلق سے کچھ متعارف ہوا. تو میں نے پھر حجت الاسلام پڑھی, اس کے بعد پھر میں نے تقریر دل پذیر پڑھی, پھر اس کے بعد میں نے جواب ترکی پڑھی, مباحثہ شاہ جہاں پور پڑھا, اور بھی تصفیۃ العقائد کے کچھ مباحث پڑھ لیے. یہ چند کتابیں پڑھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کلام کے ابقات کی کچھ مباحث پڑھے. پھر میں نے حجت اللہ البالغہ پڑھائی, اگرچہ وہ ڈائریکٹ علم کلام میں نہیں ہے, لیکن علم کلام سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. تحافظ الفلاسفہ میں نے پڑھی, اور شرح المقاصد امام غزالی رحمہ اللہ کی پڑھی, اور اسی طریقے سے مفاتیح الغیب امام رازی کی کچھ جگہ سے مباحث پڑھے. تو یہ چند کتابیں ہیں جو فی الحال ذہن میں آ گئی. سیرت کا اگر سیکشن قائم کیا جائے اس میں آپ سے پوچھی جائے, سیرت کے لیے میری بیسٹ کتاب وہی ہے جس کو میں نے بچپن میں پڑھا تھا, الرحیق المختوم. اسی طریقے سے رحمت للعالمین حضرت مولانا سلیمان سید منصور پوری رحمہ اللہ. سیرت النبی از علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی کے کچھ مباحث کچھ جگہ پر ماشاءاللہ اس میں اچھا کلام ہے. سیرت المصطفیٰ میں نے پڑھی ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے فقہ السیرہ جو سیرت سے متعلق ہے, لیکن سیرت سے کیا دروس اخذ ہو سکتے ہیں, میں نے اس کتاب کو پڑھایا ہے. اور جب آپ کسی کتاب کو پڑھنے کے بجائے پڑھاتے ہیں تو پھر آپ کی سمجھ میں یعنی زیادہ وہ کتاب آتی ہے. تو ماشاءاللہ یہ الحمدللہ چند کتابیں ان کا نام لیا جا سکتا ہے. تفسیر میں ہم نے دوران درس تو تفسیر جلالین پڑھی ہے, ترجمۃ القرآن مکمل پڑھا ہے. اس کے علاوہ یہ سمجھ لیں کہ ایک کتاب ہے معالم العرفان. یہ کتاب 30 حصوں میں ہے, اور ہر پارے کے اوپر ایک حصہ ہے اس کا. تو اس کے میں نے کافی اجزاء پڑھے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ایک تفسیر کی کتاب میں نے شروع سے لے کر آخر تک جلالین کے علاوہ, خواہ وہ ابن کثیر ہو یا کوئی اور ہو, پوری پڑھی ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن الگ الگ اجزاء جہاں ضرورت ہوئی میں اس کو پڑھتا گیا. اور اس طریقے سے کہ کچھ آیتیں ادھر سے, کچھ آیتیں فلا تفسیر سے, کچھ بیان القرآن کا میں نے بہت اکثر حصہ پڑھا ہے الحمدللہ. تو یوں الگ الگ تفسیروں کے تھرو پورا قرآن تو نکلا ہے, لیکن ایک تفسیر جلالین کے علاوہ شروع سے لے کر آخر تک کے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پڑھی. عاصم بھائی سے بھی یہی سوال کروں گا کہ کتابوں کا مطالعہ تھوڑا سا ادھر آ جائیے, نظر آئیں گے, آڈینس جاننا چاہتی ہے. ایک مرتبہ سب سے پہلے سوال یہی ہے, اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا عاصم بھائی کا ماشاءاللہ مطالعے کی جو مقدار ہے. ایک دفعہ ایسی بات کرتے ہوئے میں نے پوچھا عاصم بھائی کیا مقدار ہے مطالعے کی, عاصم نے کہا کہ زیادہ نہیں, بس 200 صفحے دن بھر کے ہیں میرے. تو اب اندازہ لگائیے اگر 200 صفحے کا ان کا ایک معیار ایک اسٹینڈرڈ طے ہے تو ماشاءاللہ کتنی کتابیں پڑھ لی ہوں گی. تو میرے خیال سے عاصم بھائی اپنی کتابوں کی جو تعداد ہے صرف مطالعے کی وہ شروع کریں گے 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر سکتے ہیں. تو اس کو نہ لیتے ہوئے مختصر طور پر علم الکلام اور اسی طریقے سے سیرت میں, اسی طریقے سے تفسیر کے اندر عاصم بھائی آپ کے زیر مطالعہ کون کون سی کتابیں رہ چکی ہیں, ہماری آڈینس کو شوق پیدا ہوگا تاکہ وہ بھی کم از کم 50 کتابیں نہیں, کم از کم ایک کتاب سے شروعات تو کریں.
اس میں ایک انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے علم کلام کے متعلق. وہ یہ ہے کہ بچپن میں جب میں بڑا ہوا تو حضرت نانوتوی اور سر سید کے جو کانفلکٹ تھے نا, وہ مطلب بہت بچپن میں ہی سمجھے 8-9 سال میں وہ انہیں کانوں میں پڑ گئے تھے کہ کچھ کانفلکٹ تھے, کچھ چکر ہے. جی کچھ چکر ہے. تو کیونکہ وہ ہمارے گھر پہ تہذیب الاخلاق کے شمارے پڑے ہوئے تھے. اچھا. اور پھر اس کے یعنی کہ رد میں بھی کچھ کتابیں ہمارے دادا کے پاس تھی, تو ہم نے دیکھی تھی تو کچھ لگا کچھ چکر ہے. تو اس ضمن میں سب سے پہلے حضرت نانوتوی کی تصفیۃ العقائد نظر, حالانکہ اس وقت کچھ سمجھ نہیں آئی, بچپن میں وہ کچھ سمجھ نہیں آئی, اور اس کی وجہ سے ایک نقصان بھی ہوا میرا کہ وہ بہت کم عمری تھی اور یہ اصطلاحات والی کتابیں تھی. اب اصطلاحات جو میں نے غلط طریقے سے پڑھ لی وہ آج بھی غلط ہی پروناؤنس کرتا ہوں. تو تصفیہ یعنی کہ یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کے بعد تصفیہ یعنی حضرت نانوتوی کی کتابیں تھوڑی مشکل ہیں. تو حضرت نانوتوی بنسبت مجھے حضرت تھانوی بنسبت زیادہ آسان لگتے تھے. تو ان کی اشرف سوانح کا مطالعہ کیا تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں آئی سمجھ میں حضرت تھانوی کے متعلق. تو پھر اس کے بعد میں اشرف الجواب کی طرف گیا. وہ میری یعنی کہ کہہ لیں کہ فیوریٹ کتاب رہی ہے اشرف الجواب جو ہے. میں آدھی کتابیں ایک وقت میں وہ ختم کر لیتا تھا. اس کے بعد یعنی کہ حضرت تھانوی کے جو خطبات وغیرہ ہیں وہ بھی نظر سے گزرے. بوادر النوادر کی جو ہے مباحث نظروں سے گزری. اس کے بعد جب تھوڑا بڑا ہوا تو پھر سوچا کہ کلاسیکل بکس کی طرف جایا جائے. تو کلاسیکل کتابوں میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں الاقتصاد, اسی طریقے سے جو ہے تحافظ, مقاصد الفلاسفہ وغیرہ کا مطالعہ رہا. اس کے بعد پھر تھوڑا اور ایڈوانس لیول پہ جو ہے جو مباحث ہیں وہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے المطالب العالیہ وغیرہ کے کچھ چیزہ جو ہے وہ مطلب ابھی بھی ریفر وغیرہ کرنا ہو تو ان کتابوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اسی طریقے سے ایک کتاب ہے امام نور الدین صابونی کی, وہ متن کی حیثیت رکھتی ہے, ٹیکسٹ کی حیثیت رکھتی ہے, اس کا میرا. اس کے علاوہ جو ہے یہ تاریخ علم کلام سے بھی تھوڑی دلچسپی رہی. تو اس معاملے میں علامہ شبلی نعمانی کی کتابیں اردو میں تھیں جو اس کو بھی دیکھا. پھر جدید علم کلام کے مباحث اگر نئے دور میں دیکھیں آپ تو مصطفیٰ صبری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے العقل, زبردست کتاب ہے. اس کتاب کا نام لمبا سا ہے, وہ موقف العقل والنقل. موقف العقل والنقل مصطفیٰ صبری آخری شیخ الاسلام خلافت عثمانیہ کے, اور یہ 5 جلدوں میں ہے. اور ان 5 جلدوں میں تجدد پسندوں کی انہوں نے زبردست کلاس لی ہے. اس میں ایک اس زمانے کا ایک متجدد تھا جس کا نام تھا حسن بیک کر کے کچھ تھا. تو جگہ جگہ اس کو مخاطب کیا ہے انہوں نے, اور اس کا اختصار بھی شائع ہوا ہے, یعنی 5 جلدوں کا اختصار شائع ہوا ہے ایک جلد میں. اور اگر کوئی 5 جلد, اچھا اس میں یہ بھی ہے, میں نے اس کے کچھ اجزاء پڑھائے بھی ہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دلیل مثلا وہ وجود باری پہ شروع کرتے ہیں, اس کے بعد انہیں بیچ میں کچھ خیال آتا ہے کہ نہیں یہاں پہ اس بات نبوت بھی ہو جائے. تو ابھی وہ وجود باری کی بحث چل رہی ہے, اسے بیچ میں چھوڑ کے نبوت پہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد نبوت کے بیچ میں خیال آتا ہے کہ معجزات کی بحث تو رہ گئی تو معجزے کی بحث پر 30-35 صفحے کے بعد پھر خیال آتا ہے کہ وہ جو دلیل شروع کی تھی وجود باری کی اس پر بات ہو جائے. تو اس طرح ایک موضوع کو وہ 30-40-45 صفحے کے اوپر لے کے جاتے ہیں اور آدمی تھوڑا سا لاسٹ ہو جاتا ہے اس میں. تو اور ادبی کتاب ہے بہت زیادہ, تو خیر وہ تو اچھی بات ہے, لیکن اس سے آدمی بور نہیں ہوتا, ذرا سا دلچسپی بنی رہتی ہے. لیکن اس کا اختصار بہت ضروری تھا, جو اختصار آ گیا. جو آپ نے تاریخ علم کلام کی بات کی ہے, عربی زبان میں اس کے لیے بہترین کتاب حسن الشافعی کی المدخل الى علم الکلام ہے, بڑی شاندار کتاب ہے. خیر آپ فرمائیے. تو یہ ایک مجموعی طور پہ سمجھے علم کلام کا ہی رہا. یہ علم کلام کے اوپر سیرت کے اندر جیسے کہ بہت, اور یہ آپ کا موضوع بھی رہا ہے سیرت اور تاریخ ماشاءاللہ تشریح کے اندر, اور زبانوں میں پڑھی آپ نے جیسے کہ فارسی خصوصاً زبان کے اندر ہی پڑھی ہے ساری کتابیں. تو سیرت کے اندر بھی جو مطالعہ ہے زیادہ تر اردو کتابوں کا ہی مطالعہ رہا. اس میں سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی رہی مطالعے میں, اسی طریقے سے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں رہی مطالعے میں.
اس کے بعد سیرت پہ جو تھوڑا ایڈوانس لیول پہ جب ہم لوگ گئے تو ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے جو ہے وہ محاضرات ہیں، محاضرات سیرت کے نام سے، اس کا وہ مطالعے میں رہی۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی جو سیرت پہ ان کے بہت سارے خطوط پہ، یا اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تاریخی حیثیت ہے اس حوالے سے ان کا بڑا کام ہے، تو ان کی بھی اکثر بیشتر کتابیں وہ مطالعے میں رہیں۔ عربی میں اگر سیرت یعنی ابن ہشام، اور خاص کر کے یہ انٹرسٹنگ ہے کہ میرے دادا کے پاس وہ کتاب تھی بہت پرانی، یعنی کہ عربی سے اردو میں اس کا ترجمہ ہوا تھا، جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تحقیق سے آیا تھا، وہ سیرت ابن اسحاق۔ تو اس کی پہلے اردو میں نے مطالعہ کیا تھا، اس کے بعد اب اس کا عربی بھی، اور سیرت ابن ہشام۔ مفتی صاحب سے ایک سوال، جو ایک دارالعلوم دیوبند میں ملاقات کے وقت آپ سے ایک سوال ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، پھر آپ نے اس پہ جواب دیا، اس کے بعد سے لوگوں نے اہل سنت والجماعت سے خارج کرنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب کا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اس کے لیے وجود کو نہیں مان رہے تھے۔ اس پہ بہت الگ الگ رائے ہمارے اپنے خیال کے لوگ رکھ رہے ہیں اور سمجھ نہیں پائے ہیں کہ مفتی صاحب نے کس کانٹیکسٹ کے اندر بات کہی ہے۔ اگر مفتی صاحب نہیں، کانٹیکسٹ اس کا تعلق کانٹیکسٹ سے ہے ہی نہیں۔ جو صحیح اور درست عقیدہ ہے وہ یہ، اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لا زمان و لا مکان ہے۔ جو اس عقیدوں کو نہیں مانتا وہ خود اہل سنت سے خارج ہے، بالکل واضح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جی تحویہ میں تو صاف ہے، بالکل، یہ عقیدہ تحویہ میں امام تحوی رحمہ اللہ اس کو لکھ چکے ہیں، لا زمان اور لا مکان ہے، چونکہ وہ زمان و مکان کا خالق ہے، تو وہ خالق اپنے مخلوق کے اندر حلول کیے ہوئے نہیں ہوتا ہے۔ بالکل، اگر خالق اپنے مخلوق میں حلول کیے ہوئے تو اسی کو تو پینتھیزم کہا جاتا ہے، یہ تو پھر مشرکانہ عقیدہ ہو گیا۔ اور پھر اس کے اوپر یہ سوال کرتے ہیں، اور اس پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پہ فوراً کوئی دے گا اچھا الرحمن علی العرش استوى، تو الرحمن علی العرش استوى سے اللہ کا مکان عرش پر ہونا ثابت کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ حالانکہ ایک ایسا اختلاف ہے کہ جس کا تعلق انٹرنل افیئر سے ہے، ہم ان موضوعات کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کرتے، چونکہ یہ مسائل آج تک حل تو ہوئے نہیں۔ ایسا تو ہوا نہیں کہ بھئی چلو اب سب لوگوں نے اپنے اپنے موقف سے رجوع کر کے کامن منیمم پروگرام پر آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم لا خدا کو لا زمان و لا مکان مانتے ہیں، اور ہم نہیں مانتے، سلف کا یہی عقیدہ ہے، تو اس بنیاد پر کچھ بچونگڑے اگر اہل سنت والجماعت سے ہمیں خارج کرنے لگے تو انہیں اپنی خبر لینی چاہیے۔ جی یہ انٹرسٹنگ حضرت کہ ایک صاحب کالر بن کر آئے اور انہوں نے یہ سوال کیا اور یوں کہا آپ کے پاس؟ جی میرے پاس، کہ مفتی صاحب نے جو بیان کیا ہے اب صحیح موقف بیان کیا ہے، حالانکہ پہلے غلط موقف چلا آ رہا تھا۔ میں نے اس کی درستگی کی، میں نے کہا کہ یہی اصل موقف ہے اور یہی پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ مفتی صاحب نے ایک نئی بات، اور یعنی وہ میرے تعلق سے کہہ رہے تھے کہ میں نے اللہ کو زمان میں مقید کیا ہے؟ نہیں، یوں کہہ رہے تھے کہ لا زمان والا مکان والی جو بات کہی ہے اب درست کہی ہے، اب سے پہلے یہ پہلے میں کیا کہتا تھا؟ اب سے پہلے نہیں، آپ اور اچھا، ہمارے تئیں جتنے بھی لوگ رہتے تو ان کا یہ سوال تھا کہ آپ لوگ کا بھی موقف صحیح نہیں تھا، آپ کسی نہ کسی جگہ پر مقید کر رہے ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، صحیح بات یہی ہے کہ پہلے سے یہ موقف چلا رہا تھا، آپ نے مفتی صاحب کی زبان سے پہلے یہ سنا ہے، اب سنا ہے، یہ پہلے نہیں سنا ہوگا وضاحت کے ساتھ۔